ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں بنو اسرائیل کی طرف وعلیکم السلام بنو اسرائیل کی طرف سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کر کے نہ ماننے کی سعی کر رہے تھے اور جیسے تیسے بھی تھا انہوں نے کتاب خدا کو اپنی پیٹھ پشت بھیجا اور ڈالا اور پھینکے رکھا اور پھینکنے کی کوشش کی۔ تو آیت نمبر 102 میں ان کے اس کام کو کہ یہ کیوں کرتے ہیں، پھر کرتے کیا ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو مانتے کس چیز کو ہیں، تو اس کی تشریح کی کہ یہ جادو سحر اور ٹوٹکے ٹونوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو نسبت دیتے ہیں جناب سلیمان کی دور حکومت پر، اور اسی طرح بابل کے زمانے کی طرف کہ بابل کے زمانے میں یعنی بابل میں جب ایک سلسلہ تھا تہذیب بابل اور بہت بڑے سلسلے تھے ان کے آبادی کے اور ثقافتی تمدن اور تہذیب کی جو ترقی تھی وہاں، تو اسی دور میں یہ بھی ساتھ چل رہا تھا کہ وہاں جادوگری اور سحر انگیزی یہ کام بھی بہت ترقی یافتہ تھے، تو وہاں جو فرشتوں کو بھیج کر اس کو روکنے کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لوگ اپنے اس کام کو کہ اب جو ہے یہ سحر اور جادو اور ان چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کے زمانے میں وہ ان سلسلوں میں مصروف تھے اور اس کو نسبت دیتے تھے کہ یہ ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں، یہ جناب سلیمان کے دور حکومت سے یہ کام آ رہا ہے، اور وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ وہ فرشتے جادو سکھانے آئے تھے، ہم نے سیکھا اور ہم انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہانہ کر کے یہ ہٹتے تھے اس سے دین خدا کو سائڈ پہ رکھ کے انہی چکروں میں چلے رہتے تھے، اور ماشاءاللہ آپ دوست ابھی جوانی کے دور سے گزر رہے ہیں
تو آپ معاشرے میں ہمارے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اسی کا عکس اور اسی کا ایک تصویر تقریباً اسی ٹائپ کی ہمارے معاشروں میں بھی موجود ہے، بلکہ تمام اسلامی معاشروں میں نے کل دوستوں کو بتایا تھا، یہ صرف ہمارے اس بر صغیر کی بات نہیں ہے، پاک و ہند و بنگلہ دیش اور یا سری لنکا اور آس پاس کے جو ممالک ہیں یہاں کی بات نہیں ہے، یہ تمام اسلامی ممالک میں، حتیٰ یہ جو عرب ممالک ہیں، گلف کے ممالک میں، وہاں بڑی شدت سے یہ کام جو ہے اس کام میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اس ٹائپ کے مسائل میں داخل ہوئے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کا پتہ جو ہے وہ نیٹ سے پتہ چلتا ہے، جو وہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو نیٹ کے وہ ہوتے ہیں دینے والے پروگرام اور مختلف قسم کی اپنی طرف سے ہنٹس دینے والے بہت زیادہ ایسے ہیں جو انہی چیزوں کے علاج کے لیے ٹوٹکے ٹونے سحر اور مغلوب کرنے کے لیے طرف مقابل کو اور چکانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار جو ہے انہوں نے پیش کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت پچھلی جو ہے وہ اس ضمن میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بتایا تھا کہ یہ کارروائی نقصان دہ ہے، اس طرح کو چھوڑنا چاہیے، اور اگر آخرت کی بہتری اور مثوبت چاہتے تھے تو ایمان لے آنا چاہیے، اور اس طرح آج جو ایک اور بات جو یہود کا ایک اور کارنامہ اس زمانے میں نبی خاتم کے زمانے میں پیش آتا تھا اور ایک شرارت تھی، اس کا ذکر اس آیت نمبر 104 میں ہو رہا ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ جناب نبی مرسل خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ اسی طرح لوگوں سے خطاب فرماتے تھے، باتیں ہوتی تھی، اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، مختلف قسم کی تبلیغ کی باتیں، تعلیم کی باتیں، تربیت کی باتیں، شریعت کی باتیں ہوتی تھیں، تو سپیکر کا اس طرح انتظام تو نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات مجمع تھوڑا زیادہ ہوتا تھا، تو بعض لوگوں کو پوری بات سنائی نہیں دیتی تھی، جناب جب بول رہے ہوتے تھے تو یقیناً ان کا لہجہ بھی مناسب اور متعادل انداز کے بولنے کا تھا، تو ساری بات سب تک نہیں پہنچتی تھی، تو سادہ لوگ جو عرب تھے یا ایسے جو بالکل سادہ مسلمان ٹھیک اپنے اس بالکل بغیر کسی بری نظر کے، وہ کہتے تھے رائنا، یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہماری رعایت بھی کریں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ عربی میں اس وقت متداول لفظ اس ایریا میں یہ تھا کہ کہا جاتا کہ ذرا ایک دفعہ پھر بتائیے، جیسے ابھی ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک دفعہ پھر مقرر کر دیجئے، دوبارہ کہہ دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے یا ہم بہتر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت عربی میں ایک لفظ تھا رائنا، یعنی ہماری رعایت بھی کریں، یعنی ہم نے نہیں سنا، ہم صحیح نہیں سن سکیں، ایک دفعہ پھر آپ بات بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سادہ سی بات تھی، بہت ہی ٹھیک سی بات تھی، لیکن یہ جو رائنا ہے اس کے لفظی اس تلفظ میں تھوڑی سی اگر زبان کو لچکایا جائے اور ایسے اس میں تھوڑا سا یہ پر مزید زور دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے رائنا۔ رائنا یعنی وہ کہنا تو وہی رائنا ہی تھا، لیکن رائنا تھوڑا سا زیادہ یہ کی طرف کھینچ کے لے جاتے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھری مجلس میں، بھری محفل میں، سارے
بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، جناب ختمی مرتبت وہ بات کر رہے ہیں، اور ادھر سے اس قسم کے لوگ جو کہ ان محفلوں میں آتے تھے سننے کے لیے تو آزاد تھے نہ، سب آ سکتے تھے، تو وہاں یہ جان بوجھ کر بغیر اس کے کہ بھائی کوئی مشکل بھی ہو، پھر بھی یہ لفظ اس انداز میں بولتے تھے۔ عرب تو بولتے تھے، عام جو عرب تھے وہ کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت کریں، دھیان کریں۔ یہ بھی کہتے اسی لفظ کو تھے لیکن کہتے تھے رائنا۔ معنی کیا تھا اس کا؟ معنی اس کا یہ تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ رائی جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، حیوانات کو لے جاتا ہے، ان کا دھیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائی۔ تو رائی کے ساتھ جب نون الفنا متکلم مال غیر کا وہ لگایا جاتا ہے تو بن جاتا ہے رائینا، یعنی ہمارے چرواہے۔ تو اس طرح وہ ان محفلوں میں باتوں کو خراب کرتے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے اور کچھ دوسروں کو بھی ہنساتے کہ ہم نے کیا کہہ دیا ہے، رائینا، یعنی ایک قسم کی توہین کر بھی لی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا ہے جی۔ رائنا کہنا تھا، اسی کوئی انداز میں رائنا کہہ دیا۔ تو اس طرح توہین آمیز اقدامات اور شرارتیں بھی انہوں نے شروع کر رکھی تھی۔ اس قسم کی صورتحال سے جو سیدھے سادے عرب باقی بیٹھے ہوتے تھے وہ تو متاثر ہوتے تھے، کہتے کہ یہ تو کتنے غلط لفظ بول رہے ہیں یہ لوگ اور توہین کر رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب جب ان کو کوئی کہتا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ اس طرح کیوں بول رہے ہیں، آپ رائے نہ بولیں، صحیح سے بولیں، تو وہ شاید یہ بھی بہانہ کر سکتے کہ ہمارا لہجہ ہی اس طرح ہے، ہم سے اسی طرح بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ کسی دوست نے کوشش کی کہ بھئی شمالی علاقہ جات کے کچھ لوگ، بھئی آپ یہ فروٹ بولیں، تو وہ کہتے میں بول تو رہا ہوں، کیسے بھائی فروٹ؟ وہ پھر سے کہتے بھائی فروٹ بولیں آپ، وہ پھر سے کہتے فروٹ۔ تو وہ جب ایک انسانی زبان کا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس سے نہیں ہو سکتا، یعنی اصلاً اس میں وہ جب کہ ترتیب پہلے سے مخارج کی منہ میں بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو آدمی کا کہنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ جتنا مرضی زور لگا کسی عرب زبان بندے کو کہیں کہ آپ کہیں ڈال، وہ اپنی زور لگائے گا، کوشش کرے گا، لیکن اس کے منہ سے نکلے گی دال ہی، ڈال نہیں نکلے گی۔ تو یہ ایک ہوتا ہے، ان لوگوں نے یہ بہانہ آگے رکھا کہ ہم جو ہے بولتے تو وہی رائنا ہے لیکن ہمارے جو ہے منہ سے رائنا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اس طرح کی بات، تو پھر اس کا کیا حل کیا؟ قرآن کی اس آیت میں خدا کریم نے ڈائریکٹ ایک قسم کا نوٹیفیکیشن دیا ہے، ایک آرڈر دیا ہے، ایک حکم دیا ہے کہ اے مومنین، آج کے بعد سرے سے کوئی بندہ بھی رائنا کہے ہی نہیں، یہ لفظ ہی اپنی محفل سے کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ پھر کیا کہیں؟ انظرنا کہیں، کیا لفظ استعمال کریں؟ انظرنا۔ انظرنا کی مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائے، رائنا کی جگہ کیا لفظ بولے؟ انظرنا، بھئی ہماری طرف توجہ آپ مبذول کریں کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو اس طرح اس سلسلے کو تبدیل کیا۔ پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی وہ لفظ بولتا تو حتماً سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شرارت کر رہا ہے، کیونکہ باقاعدہ حکم قرآنی آ چکا ہے، سب کو بتلایا جا چکا ہے، اور اب اس کے بعد بھی اگر کوئی رائنا کہے گا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ شرارت
ذہن میں رکھتا ہے اور وہ خرابی کے موڈ میں. تو اس طرح خدا کریم نے ایک خرابی کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک اس قسم کا یہ حکم نامہ جاری کیا ہے. اور دیکھیں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 104 کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقولوا رائنا، آپ مت بولا کریں یہ لفظ رائنا. کیا کہیں؟ وقولوا، اور یوں بولا کریں انظرنا واسمعوا، انظرنا کہا کریں، انظرنا کہا کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد خدا کریم نے حکم دیا کہ بات کو سننا بھی کرے. واسمعوا یعنی جب آپ بیٹھتے ہیں نبی کے سامنے اور نبی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ادھر ادھر جو ہے نا توجہ نہ کریں کہ آپ کو مس ہو جائے، آپ کے کانوں سے بات جو ہے وہ نہ ٹکرائے یا صحیح سے بات ہو نہ، آپ کو سمجھ نہ آئے. نہیں، ایسا نہ کیا کریں. واسمعوا یعنی دھیان دے کر سنا کریں، باتوں کو دھیان سے سنا کریں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. اور البتہ یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو کفر برتنے والے ہیں جو ہمارے اس حکم سے بھی ہٹیں گے، اور اسی طرح وہ جو شرارتی ذہن رکھتے ہیں جو یہ کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا پڑا، ان کے لیے بھی عذاب علیم ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد خود مومنین سے ہی خطاب خدا کریم فرماتا ہے آیت نمبر 105 میں، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، خصوصاً تورات کے حامل لوگ یعنی اہل یہود اور دوسرے مشرکین جو ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عقل مند لوگ ہیں، لیکن نا سوال تو ہوتا ہے کہ یہ اتنے چالاک لوگ، اتنے فتین ذہین لوگ، انہوں نے پورے علاقے کو اپنے تجارتی سلسلوں میں اس طرح گھیر رکھا تھا کہ ٹھیک ٹھاک یہ وسائل والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اور ایک انہوں نے حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک سٹیبل قسم کی لائف، زندگی کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا تھا. تو ایسے یہ آسان کام تو نہیں ہوتا ہے کہ جہاں حکومت بھی ایک نہ ہو، صرف قبائلی سسٹم کو ہی. تو قبائلی سسٹم کے جو اگوان اور بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار اور سیانے لوگ ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں وہ بہت بڑھیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے. لوگ اتنے ان کا احترام کرتے ہیں، عقل مندوں میں شمار ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کا نہ ماننا یہ کیا ہے؟ ایک صحیح حقیقت ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے، کتابوں سے وہ واقف بھی ہیں کہ الہی کتابیں کیسی ہوتی ہیں، احکام الہی کیسے ہوتے ہیں، تعلیمات الہی یا تعلیمات آسمانی ان کا کیا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ابھی قرآن نازل ہوا ہے اس میں بعین ہی وہی تعلیمات اسلامی اور تعلیمات الہی ہیں جو پچھلی کتابوں میں بھی ہیں، اور جناب موسیٰ نے بھی انہی کی تعلیم دی تھی. اور مشرکین مکہ بھی خود جانتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ عام نہیں ہیں، یہ آسمانی باتیں ہی ہیں. تو پھر بھی نہیں مان رہے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان کو یہ تھا کہ ان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم سے ہٹ کر یہ قرآن ایک عام اور ایک بہت ہی جو وسائل کے لحاظ سے کم تر ایک شخص ہے اس کی طرف آیا کیوں ہے. اہل کتاب کا تو یہ درد دل تھا کہ ان کے پیٹ میں اس وجہ سے درد تھا کہ یہ ہم سے ہٹ کر، ہماری لائن سے ہٹ کر دوسری لائن میں کیوں گیا ہے. ہم جو تھے اہل کتاب تھے، کتاب دار تھے، پہلے سے آ رہے تھے، صدیوں سے کتابیں اور نبی ہمارے اندر آ رہے ہیں، اور اب جو ہے یہ دوسری لائن میں کیوں آئے؟ اس وجہ سے. اور خود جو مشرکین تھے ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی ہم اچھے بھلے بڑے
اتنے استحکام رکھنے والے طائف اور مکہ کے سردار، یہ دو شہر بہت ہی نامور شہر تھے اور ان کے سردار اس سے زیادہ نامور تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے اموال اور اتنے سلسلوں والے ہیں، اور یہ کیسے ہو گیا کہ ایک یتیم مکہ ہے جس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دادا بھی جو ہے وہ بھی جلدی میں ہی فوت ہو گیا ہے، یعنی کوئی سرپرست جناب ابو طالب جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، یعنی ایک یتیم کو پال رہے ہیں، اور خود جناب ابو طالب بھی وسائل کے حوالے سے اتنے وسائل دار نہیں تھے، درمیانہ یا گزارے کی زندگی ان کی بھی تھی، تو ایک اس طرح کے کمزور سسٹم میں، کمزور اس میں محیط میں اور ماحول کے بندے کے لیے آ جانا قرآن کا اور کتاب کا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے باقاعدہ دوسری آیات میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ کسی مرد کو کیوں نہیں قرآن دیا گیا منل، یہ جو دو بڑے شہر ہیں، دو قریوں میں سے، دو عظیم قریوں میں سے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں دیا گیا، اس بندے کو کیوں دیا گیا، ایک تھوڑی حیثیت، ان کی نظر میں تھوڑی حیثیت والے بندے کو کیوں دیا گیا۔ دیکھیں یہ اس آیت میں یہی ان کا درد دل جو ہے، یا ان کے پیٹ میں جو درد ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 105 میں کہ یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، یہ جو مان نہیں رہے ہیں، یہ جو بہانے سے ادھر ادھر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہے پسند ان کو جو کفر برت رہے ہیں، من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے، ان کو بھی پسند نہیں ہے، اور ولل مشرکین، اور نہ ہی ان دوسرے مشرکین کو جو کہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کو یہ بتایا نا مشرک کا معنی، آپ توجہ رکھیں کہ مشرکین اس لیے ان کو بولتے ہیں کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، الرحمن کے نام سے یہ واقف تھے، الرحمن کے طور پر اللہ کو یہ مانتے تھے۔ صرف مانتے کس چیز کو نہیں تھے کہ بس وہی ایک ہے، رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق کی حد تک مانتے تھے، جہاں ربوبیت کی بات آتی تو یہ لوگ ہٹ جاتے، کہتے کہ چلا نہیں رہا ہے، وہ چلانے والا کام جو ہے وہ ہمارے یہ جو بت ہیں، جیسے بعل ہے، جیسے وہ انہوں نے بتوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے، 5-7 بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے، تو بھائی یہ چلا رہے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے، تبھی پھر سجدہ بھی وہ ان کے نام کا کرتے تھے، نظر و نیاز بھی ان کے نام کی دیتے تھے کہ بھائی وہ چلا رہے ہیں۔ نہ ہی پسند ہے اہل کتاب کو اور نہ ہی پسند ہے مشرکین کو، کیا نہیں پسند ان کو، ان ینزل علیکم من خیرن، کہ کوئی خیر کیا ہو، نازل ہو آپ پر، یعنی مومنوں پر یہ جو خیر ہوئی ہے نازل کہ قرآن آیا ہے اور مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مان لیا ہے کہ ان پر کوئی چیز نازل ہو، یہ اصلاً اس وجہ سے درد میں مبتلا ہے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا اللہ اپنا تبصرہ جیسے کہ عرض کیا ہوا ہے، خدا کریم کا بڑے ہی قرآن میں ایک دلچسپ انداز ہے کہ وہ کسی بات کو، حتیٰ ایک جملے کو بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا ہے کہ جس سے گمان کوئی اور چلا جائے، کوئی اور بات ذہن میں رہ جائے، نہیں، اس کو ادھر ہی فکس کرو، درمیان میں ہی گفتگو کو روکو، ادھر ہی فکس کرو، پھر آگے بڑھو۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اے بندگان خدا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، آپ کوئی ہے جو اللہ کے لیے یہ متعین کرے کہ بھائی وہ کس پر اپنی رحمت بھیجے اور کس پر نہ بھیجے، جو آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آیا اصول یہ ہے کہ کوئی اور بتائے گا اللہ کو کہ کدھر جو ہے رحمت اس نے اپنی بھیجنی اور کسی نے نہیں؟
جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، یا آپ کو اللہ نے بتا رکھا ہے پہلے بھئی آپ کے مطابق ہی چلا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے اس کو نوازتا ہے جس کو وہ چاہے۔ البتہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری مشخص کی ہوئی ہیں کہ اللہ ایسے نہیں چاہتا ہے۔ اللہ بھی جب چاہتا ہے تو اس کے چاہت کے پیچھے ان لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، وہ علم، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کدھر رسالت اپنی دے رہا ہے اور کن کو دے رہا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی رسالت کسی کو دے بس ایسے ہی، جیسے کہ ابھی جناب رسول ختمی مرتبت کو جو رسالت دی ہے تو اس کے لیے پہلے کتنا ان کو ایک خاص قسم کے دورانیے سے، ریاضت کے دورانیے سے گزارا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ذکر جو نہیں ہوتی ہیں، یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ چیزیں بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے اور بغیر کسی ریاضت اور عبادت کے جناب کے سپرد کی گئی ہیں۔ ایسے نہیں تھا۔ پہلے دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ شعبان اور رجب اور شعبان کے 2 مہینے حضرت پچھلے کتنے سالوں سے غار حرا میں گزارتے تھے، اور غار حرا کی تفصیل پہلے بھی بتائی ہوئی کہ ابھی بھی وہ اتنی دور جگہ ہے کہ کوئی ادھر اتنی آسانی سے نہیں جاتا ہے، اور ادھر آبادی قریب اب تھوڑی ممکن ہے قریب ہو گئی ہو، لیکن اس وقت تو ایسے تھا کہ جیسے خالی جگہ جہاں چرند نہیں ہے، پرند نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بوٹا نہیں ہے، یعنی زندگی کا کوئی اثر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے، صرف ایک پہاڑ ہے، یعنی آس پاس میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے پہاڑ، اور اس طرح وہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں ایک بہت ہی، جس کو غار کہنا تو نہیں چاہیے، غار نہیں ہے، چھوٹی سی ایسے پتھر تھوڑے سے اوپر نیچے آگے بڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک ہم تو یعنی دیکھا کہ وہاں کھڑا بھی آدمی صحیح سے نہیں ہو سکتا، اتنی ہی جگہ، تو وہاں بیٹھے رہتے پورے 2 مہینے، ریاضت عبادت میں مصروف رہتے، اور اس وقت یقین جانے کہ ایسی صورت ہے جس میں واقعاً اللہ کے سوا کوئی چیز انسان کو نظر آتی بھی نہیں۔ تو اس طرح واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو وہ چاہے اپنی رحمت سے نوازے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ تو طے ہے کہ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، اور وہی۔ اس کے بعد ایک نئی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، یہ بہت مہم بھی ہے، اور اس حوالے سے کہ پھر مسلمانوں نے اس آیت کو لے کر کیا کیا سلسلے کیے ہیں، اور کیا کیا اسی کتاب کو ہمارے اس قرآن مجید کے حوالے سے ہی اصلاً انہوں نے اپنی روش اور اپنا رویہ ہی اور طرح بنا لیا ہے، اور اس قرآن کو اپنے اس سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے، اس آیت کو بہانہ بنا کر یا اس آیت کو نظر میں رکھ کر۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج اختصار میں تھوڑی سی اس کی ابتدائی بات میں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی جو ہے نا اس نسخ اور اس حوالے سے بات بعد میں رکھیں گے۔ نسخ کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ ایک بات بتاتے ہیں، اور پھر اس بات کو آپ کیا کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی جگہ نئی بات کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بات چھوڑے، یہ بات آپ قانون ہے، یہ بات آپ کرنی ہے، وہ پہلے والی بات چھوڑ دینی ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کچھ قانون کو بعد کے لیے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ
یہ بات آپ ابھی تک اتنی دیکھ لیں، سن لیں، اور اس کا جو باقیہ حصہ ہے یا اس کا جو تکملہ ہے وہ بعد میں آئے گا۔ ننسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو سرے سے ختم کر دینا اور کہنا کہ اس کی جگہ نئی بات آ گئی ہے، اور نن سے جو نسی ہے اس کا مطلب ایک تو بلانا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بعد کے لیے رکھ دینا، کرنی ہے، پہلے سے اعلان ہو چکا ہے لیکن بعد میں کرنا۔ اچھا، اب یہ جس طرز میں ہم بات کر رہے ہیں بنو اسرائیل کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے یوں خیال کر رکھا یا یوں اپنے معاشرے میں بتایا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، پہلے سے ہمارے پاس کتاب ہے، اور کتاب جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب اس کو آپ کہیں کہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ نسخ ہو گئی ہے۔ مطلب تو یہی بنتا ہے نا، اب جب قرآن آ گیا ہے تو قرآن کا معنی یہ ہے کہ اب اس کتاب کو دیکھنا ہے، اس سے پہلے جو کتابیں یا جو دین یا جو باتیں نبیوں نے بتائی ہیں وہ یا تو ختم ہے یا اب وہ جو ہے وہاں اس وقت جو بتایا گیا تھا کہ بعد میں بتائی جائیں گی تو وہ بعد والی کہانی اب آ گئی ہے۔ یہ جو پہلے دو لفظ ہیں یہ مربوط ہیں پچھلے زمانے سے، یعنی اگر ہم کوئی بات نسخ کرتے ہیں یعنی پچھلے زمانے سے آنے والی کتاب کو سرے سے ختم کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ہم نے اس وقت سے رکھی ہوئی تھی کہ یہ باتیں اس زمانے میں نہیں کرنی ہیں، یہ باتیں آگے زمانے میں کرنی ہیں، تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ کو یوں کہا جا رہا ہو کہ بس جو دین خدا کے لیے کتابیں آئی تھی وہ ختم ہو گئیں اور بس نہیں، بلکہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، پچھلی باتیں، پچھلی کتابیں اور پچھلے وہ جو بعض باتیں تھیں وہ اسی زمانے کی تھی جب تک یہ قرآن نہیں آیا تھا اور اب ان کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ بات ہم تب کہتے ہیں جب ہم نے نئی کتاب آپ کے سامنے رکھ دی ہے، نئی کتاب رکھ دی ہے، نئی بات جو ہے وہ رکھ دی ہے جو اس پچھلی کتابوں سے بہتر ہے، تب ہم جو ہے آپ کے ساتھ اب بات کر رہے ہیں۔ یہ ان یہود کے ان خیالات کے حوالے سے یہ آیت بات کر رہی ہے۔ یہود کا خیال یہ تھا، یا وہ اپنا جو پراپیگنڈا یا وہ جو اپنی بات کی پروموشن کے لیے، اپنی بات کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں میں اس کو جگہ بنانے کے لیے اور لوگوں کے ذہن تیار کرنے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے یہ طریقہ کار اپناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس نبوت موجود ہے، جو نبی موسیٰ کی نبوت تھی وہ، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت اور سینکڑوں نبی یوں کہیں کہ درمیان میں گزرے ہیں ان کے اس پر، تو وہ اس طرح کہتے۔ تو یہاں خدا کریم ان کے اس زعم باطل کے جواب میں یوں فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے پیچھے کتابیں بھیجی بھی ہیں اور ابھی ہم ان کے نسخ ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو ایسے نہیں کہہ رہے کہ بس نسخ ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہیں، نہیں، ہم ان سے بہتر آپ کے سامنے اب علامتیں اور نشانیاں اور آیات پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ الفاظ آپ سنیں اس کے، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید جو ہے اگلے اس میں عرض کریں گے۔ ما ننسخ من آیت، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ ہم بس سرے سے ہی ختم کر رہے ہیں دین کی پچھلی باتوں کو، کہہ رہے ہیں کہ بس جو دین تھا وہ ختم ہو گیا، ایسا تو نہیں۔ اور ننسیہا، یعنی ہمارا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ کسی بات کو ہم سرے سے نسخ کریں یا اس کو تھوڑا تاخیر میں پیش کرنے کی بات کریں۔ ننسیہا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ تھوڑا تاخیر کے ساتھ پیش کرنا۔ نأتی بخیر منہا، یہ تب ہم کرتے ہیں جب اس سے بہتر ہم پیش کرتے ہیں۔ او مثلہا، یا اگر ایسے قوانین ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آج بھی اپ ڈیٹ ہیں،
جو آج بھی آج کے زمانے کے مطابق بھی ہیں یا بالکل یونیورسل ہیں، یعنی کائناتی ہیں پورے، ان کا رنگ ایسا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اور تمام انسانی معاشروں کے لیے چلنے کے قابل ہیں، تو ان کو ہم تبدیل کرتے نہیں ہیں، اور مثلہا یا پھر اسی کی مانند ہم جو ہے نا قانون لے کے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم سرے سے آپ ختم کر رہے ہیں اور آپ یہ سب کو بتاتے پھریں کہ ہماری کتابوں کے ختم ہونے کا اس میں یہ آ رہا ہے حکم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہو اور مانی ہوئی کتاب ہو، نبی بھی جو ہے وہ بڑے نبیوں میں سے ہوں، اور ان کی بات کو آج کیا کیا جا رہا ہو، ختم اعلان کیا جا رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی آیت، کسی اس کی کتاب کے ختم ہونے کی بات یا اس کے کچھ احکام کے ڈیلے کرنے کی بات کی ہے، تو اس صورت میں جب ہم ایک بہتر آیت یا کم از کم اس جیسی آیت آپ کے سامنے لا رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا یعنی یہ تو نبی کو خطاب ہے کہ الم تعلم، یعنی خطاب جناب نبی کو ہے، لیکن بات وہ پہنچائی جا رہی ہے ان تک کہ آیا اللہ کی قدرت میں بھی کوئی کمی کاستی ہے کہ اس کو یہ نہیں ہو سکے گا کہ اب جو وہ کتاب تھی تو وہ ایسی فائنل تھی کہ اس سے بہتر لائی نہیں جا سکتی، کہ انہوں نے یوں سمجھ رہا ہے کہ بس جو کتاب ہمیں وہ الواح میں جناب موسیٰ کو دے دی گئی تھی بس وہ فائنل تھی، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یا اس کے بعد اللہ قادر ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے بہتر فارمولہ اور اس سے بہتر کتاب اور بہتر جو ہے شریعت ہے ان کے سامنے لے آئے؟ تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم تھوڑی سی اور بھی گفتگو کریں گے، اور وہ مسلمانوں کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔